امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی۔ 4 ہجری کو امام حسین کی ولادت ہوئی تو مدینہ منورہ میں آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں آپ تشریف لائے۔ آپ کا نام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کو شبیر بھی پکارا جاتا تھا اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب صبت رسول اور ریحانت الرسول تھا۔ لقب یاد رکھیے وہ ہے جو کسی عزت دار آدمی کی طرف سے کسی دوسرے شخص کو دیا جائے۔ ہم محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے کہ وہ قوم کے قائد تھے۔ تو آپ کو صبت رسول یعنی نبی کے نواسے اور ریحانت الرسول کہا جاتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے مجھے حسن اور حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ کو نبی کا پھول کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کو ریحانت الرسول یعنی جن کو رسول اللہ سونگا کرتے تھے آپ کو یہ لقب بھی دیا گیا۔ اور آپ کو پیارے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستدرک امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا کہ پیارے آقا نے فرمایا ابن عباس من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا کہ جو ان دو سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دو سے بغض رکھے گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو امام حسن حسین سے محبت یہ میرے آقا کا ارشاد ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ترکت فیکم، میں تمہارے اندر 2 ثقیلتان 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک قرآن پاک، اور تم اپنی ایک روایت میں آتا ہے اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، ایک میری محبت، میری اہل بیت کی محبت اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ تو پس منظر اگر دیکھا جائے تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے۔ پھر اس کے بعد دور نازک حالات میں چلا گیا، طرح طرح کے فتنوں نے سر اٹھایا، پھر حتیٰ کہ 2 مسلمانوں کے گروہ بن گئے، جنگ صفین اور جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ تو تب امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور اس گروہ کے درمیان صلح کروائی۔ تو پھر اس کے بعد یزید پلید خلافت پر براجمان ہوا۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، اگر یزید بدماش تھا، برے اخلاق والا تھا، بد کردار تھا، تو اس کو تخت پر کیوں بٹھایا گیا؟ تو یاد رکھیے عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ امیر اپنی رخصت سے پہلے جب اس کو یہ معلوم پڑتا کہ اب میری زندگی کم رہ گئی ہے، جب وہ کسی جنگ پر جانے لگتا تو اس کی عادت یہ ہوتی تھی وہ اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا، اور عموماً اس کی اولاد میں سے وہ خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ آج بھی آپ عرب دنیا میں چلے جائیں تو انداز یہی باقی ہے کہ اولاد ہی خلیفہ بنتی ہے۔ تو یزید کو خلیفہ جب مقرر کیا وہ 20-21 سال کا نوجوان تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے 30 سال اس کی عمر تھی۔ وہ خلافت پر براجمان ہوا۔ تو اس وقت پہلے اسلام کا دارالحکومت مدینہ تھا، مرکز مدینہ تھا، پھر حضرت علی کے دور میں وہ مرکز کوفہ منتقل ہو گیا۔ کوفہ اسلام کا گڑھ تھا اور اس کو علماء کا شہر کہا جاتا تھا۔ اگر کسی صحابی نے کوئی روایت لینی ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی سے ملنے کے لیے کوفہ جایا کرتا تھا، وہ اسلام کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ تو کوفہ اسلام کا مرکز تھا اور دمشق اسلام کا گڑھ ہوا کرتا تھا، جو آج بھی جامع مسجد دمشق جس کی بعد میں روایات میں بھی تذکرہ آتا ہے، تو وہ اسلام کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ تو کوفہ کے اندر جب یہ یزید تخت نشین ہوا تو کوفہ کے مسلمانوں نے امام علی مقام کو، امام حسین کو خط لکھے۔ یہ میں آپ کو 59 ہجری کا واقعہ پہ سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے 59 ہجری سے پہلے وفات دے دینا، مولا مجھے 60 ہجری سے پہلے فوت کر دینا۔ لوگ حیران ہوا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ واقعہ کربلا پیش آیا تو لوگ سمجھ گئے کہ 60 ہجری میں نواسۂ رسول کو شہید کیا جانا ہے، اس لیے یہ جانتے تھے
کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا تو آپ اس لیے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ میری آنکھیں یہ منظر نہیں دیکھ سکیں گی، کیونکہ یہ بات معروف ہو چکی تھی۔ اس کی بہت ساری روایات شاہد ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے اور بہت ساری روایات ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، عباس بن عبد المطلب، آپ کی زوجہ ام الفضل جن کا نام تھا، آپ نے خواب دیکھا اور خواب میں کیا دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے کو کاٹا گیا اور آپ کی گود میں ڈال دیا گیا۔ آپ پریشان ہوئی، اگلے دن جا کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں ڈر رہی ہوں، خواب کوئی برا لگتا ہے مجھے کہ آپ کے جسم کے ٹکڑے کو کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ برا خواب نہیں، اچھا خواب ہے، ان قریب فاطمہ کی گود میں ایک لخت جگر پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں رکھا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، امام حسین کی ولادت ہوئی، وہ ام الفضل کی گود میں رکھا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ یہ وہ بچہ ہے، مجھے حضرت جبریل نے خبر دی ہے کہ اس کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ الغرض جب یہ بات مشہور ہو چکی تھی صحابہ کے درمیان کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، امام علی مقام کو کوفہ کی جانب سے کم و بیش 150 معتبر مسلمانوں کے خطوط پہنچے۔ امام علی مقام نے ان خطوط کو لیا، مسلمانوں کے بہت دباؤ کی وجہ سے، اور پھر جب یزید کی حکومت آئی تو یزید نے حکم جاری کیا کہ تمام مسلمانوں کو خط دیا جائے کہ وہ میرے نام پر بیعت کرے۔ جب یہ خط مدینہ پہنچا تو امام علی مقام نے خط سے انکار کر دیا اور خط کو پھاڑ دیا اور قاصد کو کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی شرابی، کسی زانی اور بد کردار شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ روایات پڑھ کر دیکھیں، اس کی عادت تھی، وہ کہا کرتا تھا ویل للمصلین، قرآن مجید میں سورہ ماعون میں اللہ نے کہا ہے، یہ یزید کہا کرتا تھا نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نمازی تو برباد ہو جائیں گے تو لہٰذا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ بدبخت پوری صورت نہیں پڑھتا تھا کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے بدبختی ہے جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، دیر سے تاخیریں کر کر کے پڑھتے ہیں۔ وہ پوری دعائیں نہیں پڑھا کرتا تھا، اس طرح کی ہتھ کنڈے نکال کے اپنی محرمات کے ساتھ نکاح اس نے حلال کر دیا، اس نے شراب نوشی کو عام کر دیا، اپنے ریاست کے اندر سود کو حلال کر دیا، یہ سارے طریقہ کار اس نے اختیار کر دیے۔ تو امام علی مقام نے بیعت سے انکار کر دیا۔ پھر جب بہت زیادہ دباؤ ہوا تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل جو اسلام لے آئے تھے، آپ کے صاحبزادے حضرت مسلم کو روانہ کیا کہ آپ جائیے اور کوفہ کے حالات کا ملاحظہ کر کے ان حالات کو مجھے آ کر بتائیے۔ آپ کوفہ روانہ ہو گئے تو شعبان کے مہینے میں ہی 59 ہجری میں 59 ہجری میں شعبان کے مہینے میں آپ نے مدینہ منورہ کو الوداع کہا۔ وہ حال کیا ہوگا کہ جب آپ مسجد نبوی سے نکلے ہوں گے، آج اگر کوئی مدینے چلا جائے نا، جس کو مدینے سے محبت ہو، جو دعائیں کر کر کے پیسے جوڑ جوڑ کے اس در پر پہنچا ہو نا، جب رخصتی کا وقت آتا ہے نا، جب نکلنے کا وقت آتا ہے، اس کے دل میں تیر چلتے ہیں کہ یار میں اس پاک سرزمین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا۔ اس روزے کو دیکھنے کے لیے ہر ایک کا دروازہ دیوارہ تڑپتا ہے، دل دھڑکتا ہے، لیکن اس وقت امام علی مقام کی کیا کیفیت ہوگی جب اپنے نبی کو، اپنے آقا کو الوداع کہہ کر جب آپ روانہ ہوئے۔ سفر میں رمضان کا مہینہ گزرا تو آپ مکہ مکرمہ میں شوال کے مہینے میں پہنچے۔ مکہ مکرمہ میں جب آپ پہنچے تو آپ نے وہاں پر قیام کیا اور حج مبارک ادا فرمایا۔ حج مبارک ادا کرنے سے وقت اس کے بعد آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کا، کیونکہ جب مسلم بن عقیل جن کو حضرت امام حسین نے روانہ کیا تھا وہ کوفہ پہنچ گئے تو کم و بیش 12,000 مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی امام حسین کی کہ ہم یزید کو اپنا سربراہ نہیں مانتے، ہمارے سربراہ تو امام حسین ہیں۔ جب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کے بعد آپ نے خط جاری کیا کہ آپ تشریف لے آئیے، یہاں بڑا پرسکون معاملہ ہے، مسلمان ہمارے حق میں ہیں۔ اب خط، کیونکہ ایسا سسٹم تو نہیں تھا کہ فوراً میسج کیا تو پہنچ گیا، فوراً جواب آ گیا، ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ قاصد روانہ کر دیا، کئی میل اور کئی دنوں کا سفر تھا، قاصد گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ جب کچھ دن گزرے تو یہ بات یزید کے بیٹے نے اس تک پہنچا دی کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنے حق میں کر لیا،
تو اس بدبخت نے فوراً صحابی رسول حضرت ابن زبیر، وہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، فوراً ان کو معزول کر دیا، کیونکہ وہ تو امام حسین کے خلاف نہیں، امام حسین کے حق میں تھے۔ فوراً اس کو معزول کیا، اور معزول کرنے کے بعد فوراً اس نے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور کہا کہ امام حسین کو بلاؤ اور ان کو فوراً گرفتار کر لو، بیعت پر مجبور کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے گورنر ہاؤس، جس کو کہا جاتا ہے کہ چھاونی سسٹم بنا ہوا تھا جس کے اندر حکومتی معاملات طے ہوتے تھے، اس کے اندر آپ موجود تھے، آپ کے ساتھ کم از کم 4000 مسلمان وہاں موجود تھے۔ تو ابن زیاد نے کیا بدبختی کی کہ وہ حجازی یعنی عرب کے حلیے میں اپنا کر اور چند لوگ لے کر رات کے اندھیرے میں کوفے میں داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے، فوراً عزت دینے لگے اور فوراً گورنر ہاؤس میں داخل کر دیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے لگے تو ان کے حامدین، ان کے جو ساتھ دینے والے تھے، وہ لوگ سامنے آ گئے، رکاوٹ بنے۔ تو اس بدبخت نے ان لوگوں کے امراء کو خریدا، ان کو قید کر لیا اور کہا میں تمہاری اولادوں کو مار دوں گا، ان کے گلے کاٹ دوں گا، اس واقعے سے پھر جاؤ۔ المختصر واقعہ بہت طویل ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گھیر لیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ آپ کے معصوم 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کو بھی بے دردی کے ساتھ درائے فرات کے کنارے آپ ان کو ذبح کر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ جب آپ روانہ ہوئے کوفہ کی جانب نکلے تو آپ کو راستے میں ایک جگہ پر یہ خط پہنچا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ جو رفقا تھے ان لوگوں نے کہا امام علی مقام آپ مت جائیے، وہاں پر حالات سازگار نہیں ہیں، لوگ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ وہاں پر مت جائیے۔ امام علی مقام امام حسین کے کچھ رفقا نے کہا لیکن آپ نے ارادہ نہیں بدلا، آپ نے کہا وہاں مسلمان موجود ہیں، وہ ان کو میری حاجت ہے، اس یزید پلید سے ان کو محفوظ کرنا ہے۔ تو آپ روانہ ہو گئے۔ کربلا سے 2 مقام قبل ایک مقام پر امام علی مقام کا سامنا حضرت حر سے ہوا۔ حضرت حر 1000 کا لشکر لے کر یزید کی طرف سے امام علی مقام کے آمنے سامنے ہوئے۔ آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، آپ خون نہیں بہانا چاہتے تھے۔ آپ نے عرضی پیش کی حضور یزید بہت سنگ دل ہے، آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر دیں۔ اتنی سی بات تھی، امام حسین ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے، بس اتنی سی بات تھی، منہ سے کچھ بھی نہ کہتے، اتنی سی بات کر دیتے تو یہ سارا ماجرا پیش نہ آتا۔ لیکن امام حسین نے ایسا نہیں کیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بات بتائی کہ جب جب یزیدیت سر اٹھائے گی، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، سر کٹ جائے تو کٹ جائے، یزیدیت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا کہ صعوبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین، یزید چین سے مسجد نشین آج بھی ہے۔ امام حسین کی جنگ فقط یزید کے ساتھ نہیں تھی، یزیدیت کے خلاف تھی۔ اگر آج میں اور آپ امام حسین کے حامی بن کر لیکن برے اعمال کو نہ چھوڑیں تو حال تو ہمارا بھی اس یزید جیسا ہے، ہم بھی تو یزیدی سوچ کو لے کر چلنے والے ہو گئے۔ آج اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر یزیدیت پر چلنے لگ جائیں تو ہم جھوٹے منہ امام حسین کا ساتھ دینے والے ہیں۔ الغرض امام حسین چلتے چلتے حضرت جب حر کا سامنا ہوا تو حضرت حر کہنے لگے اگر میں آپ کو نہیں لے کر جاتا تو یزید میرے ساتھ برا معاملہ کرے گا۔ تو کوفہ کی جانب جا رہے تھے تو حضرت حر کے کہنے پر اور آپ کے 1000 کے لشکر کی وجہ سے آپ کا رخ کوفے سے کربلا کی جانب پھیر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک مقام پر پہنچے تو پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا گیا امام علی مقام، اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو کہا یہاں پڑاؤ کر لو، ہماری منزل آن پہنچی ہے۔ آپ نے خیمے گاڑ دیے، خیمے لگا دیے گئے، سامنے حضرت حر کا خیمہ ہے اور آپ کے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، یہ 71 سپاہی موجود ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ گاڑ دیا، وہاں پر آپ اترے اور جمعرات کا دن ہے اور ایک روایت میں بدھ کا دن آتا ہے، آپ نے نماز ظہر پڑھی۔ حضرت حر اور پورے لشکر نے امام حسین کی اقتداء میں نماز ظہر کو ادا کیا اور پھر مکالمہ بڑھتا چلا گیا اور پھر حضرت حر میں پیغام بھیجا کہ میں نے حضرت امام حسین کو کربلا کے مقام پر روک لیا ہے، اب اس سے آگے ان کو بڑھنے نہیں دے گا۔ تو پھر آہستہ آہستہ فوج آنا شروع ہوئی، یزید خود نہیں آیا،
اس کی فوج آئی، شمر آئی، ابن سعد آئے اور بہت سارے بدبخت اس طرح کے لوگ وہاں پر پہنچے۔ ان لوگوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں اور معاملہ ختم کر دیں۔ امام علی مقام امام حسین نے انکار کر دیا، کام ہرگز نہیں، یہ وہ مقام تھا کہ جو مقام امتحان تھا۔ امام حسین کے اوپر 7 محرم الحرام والی رات کو پانی بند کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا اگر اس طرح نہیں مان سکتے، ہو سکتا ہے جب بھوکے پیاسے بلبلانے لگے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بات کو مان لیں۔ دریائے فرات سامنے ہے لیکن آپ کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا، پانی کو روک دیا گیا۔ حضرت حر کو جب تلوار دے کر یزید کے لشکروں نے بھیجا کہ جاؤ امام حسین کا مقابلہ کرو، جب میدان میں اترے تو دل بلبلا اٹھا، رونے لگے، تلوار ہاتھ سے گر گئی اور منہ پھیر کر امام حسین کے قدموں میں چلے گئے اور کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کے سامنے آیا، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اپنی توبہ کو تسلیم کرا کر حضرت حر نے ہمیں سمجھایا کہ دیر آیا درست آیا، کہ دیر سے آئے مگر امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ اب یہ حصہ بن کے روایت میں آتا ہے حضرت حر کے بھائی بھی امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی حضرت امام علی مقام امام حسین کی تائید میں تھے، لیکن وہاں لاکھوں کا لشکر ہے، یہاں کچھ سپاہی موجود ہیں، آگے بڑھتے تو ان کی نسلیں یزید اجاڑ دیتا۔ یہ مارکا پیش آ گیا۔ لوگ آج اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید امام حسین پیاس کی وجہ سے بلبلانے لگے۔ امام حسین تو وہ تھے کہ ایک مرتبہ ریگستان میں پیارے آقا قافلہ جنگ سے لوٹ رہا ہے، پانی ختم ہو گیا، میرے آقا نے دعا کی، میرے آقا کے ہاتھوں انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا۔ امام حسین تو اس کے نواسے تھے کہ جن کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے۔ امام حسین تو اس کے جگر گوشے تھے کہ جس شخصیت کو اللہ نے کہا کہ میری بیٹی کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، وہ چاہتے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ امام حسین کو دریائے فرات کی طلب نہیں تھی، بلکہ دریائے فرات یہ بار بار کہہ رہا تھا امام آپ اشارہ کریں، میں آپ کے قدموں پہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن امام حسین بار بار یہی کہہ رہے تھے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ اگر میرے رب کو یہی منظور ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ نے سنا نہیں ہے، جب آگ میں پھینک دیا گیا حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور اگر آپ کہیں تو میں اس آگ کو بجھا دوں۔ کہا اس آگ کے اندر ڈالنے کا یہ سارا معاملہ کس کی جانب سے ہوا؟ کہا یہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کی اس میں رضا شامل تھی، اللہ نے اس کو اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تو آپ یہاں تک پہنچے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر میرا رب اس حال میں راضی ہے تو میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں۔ امام حسین نے رضا کا وہ پیغام دیا کہ اگر ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، یہ تکلیفیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو نہ آئیں، میرے رب کی یہی مرضی ہے تو صبر پر آپ قائم رہے۔ آپ نے اس دور کو نہیں اختیار کیا، بیعت قبول نہیں کی، آپ ڈٹے رہے۔ المختصر الغرض یہ واقعہ چلتا رہا۔ جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام کے دن جب آپ نے فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کیا تم نے میرے نبی کو سچا نبی پایا؟ کہا لبیک یا امیر، ہاں کیوں نہیں، ہم نے آپ کے نانا جان کو سچا رسول پایا ہے۔ کیا وہ آپ تک حق بات تک نہیں پہنچاتے تھے؟ کہا جی ہاں وہ ہم تک حق بات پہنچاتے تھے۔ کہا میں نے کوئی اسلام کے خلاف عمل کیا؟ نہیں۔ کہا آپ نے زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہے۔ ساری باتیں پیش کرنے کے بعد ایک صاحب کہنے لگے حضور آپ اپنی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان سب بات کو دل و آنکھ سے تسلیم کرتے ہیں۔ کہا میں حجت تام کر رہا ہوں تاکہ مرنے کے بعد مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ اس شخص نے دنیا میں کوئی ایسا عمل کیا تھا جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف تھا۔ آپ نے آگے بڑھے تو اپنی فوج سے ہی حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان تھے، بھڑکتی جوانی، جذبات کے حالت میں آپ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت امام حسین نے کہا آپ رک جائیے، آپ میرے بھائی کی ایک ہی نشانی ہیں۔ میرے بھائی کو لوگوں نے زہر دے کر مار دیا، لوگوں نے انگوروں کے اندر روایت میں آتا ہے زہر ملا کر آپ کو کھلایا، آپ شہید ہو گئے، میرے بھائی کی تم نشانی ہو، تم رک جاؤ۔ آپ نے اپنے بغل میں سے ایک پرچی کو نکالا اور کہا یہ پرچی مجھے میرے والد نے دی تھی اور کہا تھا جب تم پر سختی کا حال آ جائے تو اس پرچی کو کھولنا۔ تو آج میں نے جب اس پرچی کو کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ جب میرے بھائی امام حسین پر سخت وقت آ جائے تو کبھی بھی پیٹھ نہیں پھیرنا، اس کا ساتھ دینا،
کہا آج سے بڑھ کر کون سخت وقت آئے گا، آپ آگے بڑھے، جنگ میں اترے، اس قدر شدید جنگ کی کہ کفار لرز اٹھے، ایک ایک کر کے وہ آتے رہے، آپ نے ان کو سبزیوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا کہ اگرچہ وہ بھوکے پیاسے تھے لیکن ان کے اندر ایمان کی قوت تھی۔ حضرت علی ایک مرتبہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، حضرت علی اپنے گھٹنے کے ساتھ زور لگا کے روٹی کو توڑ رہے تھے۔ وہ شخص حیرت سے دیکھنے لگا، کہا میں نے سن رکھا ہے آپ نے خیبر کے دروازے کو کھیڑ دیا تھا اور حال یہ ہے کہ ایک روٹی کو توڑ نہیں سکتے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ روٹی میرے نفس کی خواہش ہے اور یہ میں جسم کی قوت لگا رہا ہوں، وہ جو میں نے خیبر اکھاڑا تھا وہ میرے جسم نہیں میرے ایمان کی قوت تھی، جس سے میں نے خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا تو ایمان کی قوت سے ان کو لوگوں کو مارا، حتیٰ کہ کئی لوگ مسلط ہوئے اور ابن زیاد آگے بڑھا اور شمر آگے بڑھا، ان لوگوں نے تیر چلایا، امام حسین شہید ہو گئے۔ حضرت امام علی مقام ان کا لاشا اٹھا کر اپنے خیمے میں لوٹے، بیویوں نے صبر کیا، امام حسین نے اللہ کی رضا پر صبر کیا اور بیویوں نے سارے معاملے پر صبر کیا، حتیٰ کہ حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صاحبزادے امام حسین کے تینوں صاحبزادوں کا نام علی تھا، تینوں کے فرق کے لیے بڑوں کو علی اکبر، چھوٹوں کو علی اصغر اور درمیان والوں کو علی اوسط کہا جاتا تھا، جن کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں۔ آپ بیمار تھے، آپ کو امام حسین نے کہا نہ آپ نہیں آئیں گے، آپ وہیں رک جائیے اور آپ ان عورتوں کا خیال رکھیے، آپ بہت بیمار تھے۔ حضرت علی اکبر آئے، وہ بھی شہید کر دیے گئے، آپ ان کا لاشا بھی لے کر لوٹے، حتیٰ کہ جب آخری رات تھی، چھوٹا بچہ بھوک و پیاس سے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے، والدہ کا دودھ خشک ہو چکا ہے، پیاس سے بلک رہے ہیں، چہرہ زرد ہو چکا، آپ نے ہاتھ میں اٹھایا، کہا شاہد اس بچے کو دیکھ کر ان کو ترس آ جائے، آگے بڑھے، کہا مجھے نہیں دیتے نہ دو، اس بچے کو 2 بوند پانی دے دو، اس کی حالت غیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب یہ بات دیکھی وہ ٹھٹھے مار کر ہنسنے لگے اور ابن زیاد نے تیر چلایا اور وہ تیر حضرت علی اصغر کی ننھی جان، وہ چھوٹے سے وہ خون کا وہ پھوارا بلند ہوا، آپ کے گلے میں پیوست ہوا اور حضرت امام حسین کے بازو میں جا لگا، تیر نکالا تو خون کا پھوارا بلند ہوا اور منظر اس افلاک نے وہ دیکھا کہ یقیناً اس وقت ہر مسلمان کے دل میں یہی آرزو تھی، کاش میں اور آپ وہاں ہوتے، اپنی جانیں ان لوگوں پر قربان کر دیتے۔ ان کے جب اس چھوٹی سی لاش کو لے کر امام علی مقام اپنے خیمے میں لوٹے تو والدہ نے سمجھا بچہ خاموش ہو گیا ہے، لگتا ہے پانی مل گیا، لیکن جب دیکھا خون سے لت پت، آنکھوں میں آنسو آئے، جسم پہ کپ کپی تاری آئی، زمین پہ گر گئی۔ ارے اس ماں کا حال تو دیکھیں، ایک بچے کو ذرا سی چوٹ لگ جائے ماں باپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آنکھوں کے سامنے بچے کی گردن میں تیر کو پیوست کر دیا گیا۔ ماں باپ کا صبر ایسا ہے، ایک ہی صدا تھی، جے تو سونے میرے دکھ وچ راضی کہ میں سکھ نو چلے پاواں۔ آپ نے اس کو لیا اور اپنے خیمے میں لوٹے، الغرض، اور آخر میں آپ نے اپنے سر کے اوپر اس دستار کو سجایا جو میرے آقا سجایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ میں وہ تلوار لی جو حضرت علی چلایا کرتے تھے ذوالفقار، اور اپنے سینے پر حضرت عباس کی زرہ پہن کر، حضرت امیر حمزہ کی زرہ پہن کر نکلے اور لڑتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے جسم کا کوئی ایسا عضو باقی نہیں تھا جس کے اوپر تیر اور تلوار اور نیزوں کے زخم نہ لگے ہوں۔ یہ تیر اور تلوار آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو گئے اور حتیٰ کہ آپ کے سر انور پر ایک تیر آ کر لگا، آپ کو چکر آئے، آپ زمین پر تشریف لے آئے، گھٹنوں کے بل سجدے کی حالت میں تھے کہ یزید کے بیٹے کو آگے بھیجا کہ جاؤ تم نعوذ باللہ گردن کو کاٹو۔ وہ آگے بڑھا، آپ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار ہاتھ سے گر گئی تو شمر اور ابن زیاد آگے بڑھا، اور ابن ملجم کے بارے میں بھی آتا ہے، اس نامی شخص ایک آگے بڑھا، اس نے حضرت امام علی مقام کے سر کو تن سے جدا کر کے نیزے پر بلند کیا اور کہا یہ تھا باغی، یہ تھا باغی جس نے یزید کی بیعت نہیں کی، امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، یہ باغی تھا۔ تم میں سے ہے کوئی ایسا؟ عورتوں کو بیڑیاں لگائی گئی، یہاں پر بات نہیں ختم ہوئی، قبیلے آ گئے، کوئی حضرت حر کو لے گیا، نہیں نہیں اس کو ہم لے جائیں گے، حل غرض ہر قبیلے کے لوگ لے گئے، لیکن امام حسین بے یار و مددگار وہیں لیٹے رہے، آپ کی لاش مبارک وہیں لیٹی ہے۔ اس بدبخت نے گھوڑوں کو سنبے پہنائی اور ان کو ان لاشوں پر دوڑایا تاکہ قیامت تک لوگ یزید کے دبدبے کو جان جائیں، لیکن
یہ بات اس واقعے نے سمجھا دی کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نہ تھی ایک پل کی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آج بھی مشہور تو یزید بھی ہے لیکن ذلت کے ساتھ، اگر شہرت ہے عزت کے ساتھ تو امام حسین کی ہے۔ المختصر آخر میں عرض کروں، امام حسین کے سر انور کو لے کر جب کوفہ کی گلیوں میں لایا گیا، لوگوں نے دیکھا ایک راہب جس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایسا وقت آنا ہے، اس راہب نے ہزاروں اشرفیاں دی اور پھر کہا کہ اس سر کو ایک رات کے لیے مجھے دے دیں، میں اپنے گھر میں رکھوں گا۔ اس شخص نے اس سر مبارک کو اپنے گھر میں رکھا، دیکھا وہ سر، وہ زبان ہل رہی ہے، جب قریب کیا تو وہ سر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، زبان پر قرآن کی تلاوت تھی، اور وہ شخص اس دیکھ کے منظر کو مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا، اور اس بات کی صدا لگاتا تھا، ارے بدبختو تمہارا دل نہیں چیرا گیا، جس گردن پر میرے آقا بوسہ دیا کرتے تھے تم نے اس پر چھری چلائی، تم نے اس پر خنجر چلائے، اس گردن کو کاٹ دیا۔ جن کو سونگا کرتے تھے میرے آقا اور سونگنے کے بعد کہا کرتے تھے اے حسن حسین مجھے تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ان بدبختوں کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ وہ گردنیں ہیں جن کو میرے آقا چوما کرتے تھے۔ حضرت زین العابدین، حضرت زینب کی کو ہاتھ کڑیاں ڈال دی گئی اور کوفے کی گلیوں میں گزارا گیا۔ الغرض یہ واقعہ جب مکمل ہوا، آپ وہاں سے مکہ، اور مکہ سے جب مدینہ لوٹے نا تو ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ دیکھو سنا ہے قافلہ لوٹ آیا، اور جیک کے آنا کہ میرے بیٹے واپس تو نہیں کہیں آگے ساتھ۔ کہا بیٹے آپ کے آگے ہوں تو کیا ہے، کہا میں جا کر امام حسین کو کے جگر گوشوں کو بولوں تو صحیح، ایسا تو نہیں ہے کہ نبی کا نواسہ شہید ہو گیا تو میں کل نبی کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میرے بیٹے زندہ واپس آ گئے۔ جب جا کر بتایا گیا ہاں تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے، کہا مولا تیرا شکر ہے کہ نبی کے نواسے پر میرے بچوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ اس واقعے کو جب ایک طویل عرصہ گزر گیا تو حضرت امام زین العابدین مسجد حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر کھانا تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص اپنے منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا آیا اور بیٹھ گیا۔ جب کھانا دے چکے تو کھانا کھا کر چلے گئے، ساری بات کا لب لباب نکالنے لگا ہوں، اور حال دیکھیے میرے آقا کی تربیت دیکھیے، امام علی مقام امام حسین کے جگر گوشے حضرت امام زین العابدین، آپ کھانا تقسیم فرما رہے ہیں تو ایک شخص منہ پر چادر اوڑے بیٹھ گیا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا اور آ کر کہنے لگا لگتا ہے امام زین العابدین آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ کہا ضرور پہچانا ہے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ کہا بتائیے میں کون ہوں۔ کہا تم وہی ہو جو یزید کے لشکر میں تھا اور میرے بھائیوں کو شہید کرنے والا تھا۔ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہا تو آپ نے مجھے کھانا کیوں کھلایا، میں نے تو سوچا تھا آپ مجھے مار ڈالیں گے۔ کہا وہ جو کربلا میں کیا نا وہ تمہارے بابا کی تربیت تھی، تمہارا کام تھا تم نے وہ کیا، یہ جو کر رہے ہیں یہ ہمارا کام تھا، یہ میرے بابا کی تربیت ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آج اس پورے واقعے کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، ان کا پیغام یہ تھا کہ دین کے ساتھ انسان مخلص ہو جائے، دینداروں کے ساتھ انسان مخلص ہو جائے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے۔ اگر امام حسین ایک لمحے کے لیے بھی یزید کی بیعت کر لیتے تو آج لوگ طرح طرح کی گفتگو کرتے، تان و تشنیع کرتے اور لوگوں کے لیے حجت بن جاتی۔ شراب نوشی تو یزید کیا کرتا تھا، امام حسین نے اس کی بیعت کر لی، ہم بھی شراب نوشی کریں گے۔ وہ سود خوری تو وہ کیا کرتا تھا، یہ حجت بن جاتی۔ لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے نواسے نے یہ پیغام دے دیا کہ ہماری گردنیں کٹتی ہیں تو کٹ جائیں لیکن ہم کبھی اللہ کے دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ سارا واقعہ رونما ہوا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر دم اخلاص کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ جس سے ہو سکے کل 10 محرم کا روزہ ضرور رکھے، روزہ رکھے اور ایک دن بڑھا لے، روزہ رکھے، جب افطار کے وقت بیٹھے نا تو دعا کرے، ہاتھ اٹھائے، کہے جیسا امام حسین کا کردار تھا یا اللہ ہماری نسلوں کا کردار بھی ایسا ہو جائے۔ میں اور آپ منتظر ہیں، اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا، ہم بھی منتظر ہیں کوئی فاروق اعظم جیسا آ جائے جو ہمارے نظام کو اچھا کر دے، کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے، کوئی محمود غزنوی آ جائے، کوئی محمد بن قاسم آ جائے، کوئی عبدالحمید ثانی آ جائے، کوئی وہ شاہ سلیمان شاہ آ جائے، کوئی سلطان ارسلان آ جائے، وہ لوگ آ جائیں جنہوں نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا اور کفار کو نیست و نابود کیا۔
اگر ہم اپنے کردار کو درست کریں گے تو یہ لوگ بھی ہمارے اوپر اچھے لوگ آ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر دم ہمیں نیکی سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.